صبر و استقلال سے ہمارے دل کو مضبوط رکھ، یا الہی ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان خوشحال۔ آپ الحاظ حضرت خواجہ صوفی مولانا محمد خوشحال شاہ قدس سرہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کے پاک راز محفوظ فرمائے کی پیدائشی 1931 کے آس پاس ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام بہادر خان اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے اور والدہ کا نام حسن جہاں بیگم اللہ ان پر اپنا رحم فرمائے تھا۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا اور آپ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ ان کے دوسرے بیٹے تھے۔ چھوٹی عمر سے ہی آپ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ کا رجحان اسلام کی تعلیم کی طرف تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فطری محبت تھی۔ جب آپ اپنے گاؤں میں چھوٹی عمر میں قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہے تھے تو آپ کے استاد کو کشف روحانی بصیرت ہوئی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ روحانیت کے بلند مقام تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے قرآن ٹیچر نے کہا، میرے بیٹے تمہاری اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کچھ عظیم حاصل کرو گے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ 1945 کے کچھ وقت بعد آپ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر ایک مشہور مدرسہ میں آئے تاکہ اعلیٰ درجات کے اسلامی تعلیم حاصل کر سکے۔ آپ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ دوسرے اسٹوڈنٹ سے بالکل مختلف تھے کیونکہ آپ کی توجہ اور ذہانت بے مثال تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم اپنی کلاس کے باقی اسٹوڈنٹ سے بہت پہلے مکمل کر لی۔ آپ کے قرآن پاک کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ آپ کے ٹیچرز حیران رہ جاتے اور لوگ آپ کی تلاوت سن کر رو دیا کرتے۔ جلد ہی آپ نے عالم اسلامی شریعت کے اسکالر کا درجہ حاصل کیا اور مولانا کا لقب دیا گیا اور آپ کو مختلف اسلامی علوم پڑھانے کا اجازت نامہ مل گیا۔ حالانکہ خواجہ خوشحال حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن آپ قرآن مجید کے ہر سورہ، آیت اور لفظ سے اتنے واقف تھے کہ کسی بھی قاری کی غلطی کو آسانی سے درست کر لیتے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ نے یوپی انڈیا کے ایک علاقے محمد پور کے پاس کھٹولی میں ایک مسجد میں مسلم کمیونٹی کی خدمت شروع کی۔ آپ نے کبھی اپنی خدمت کے بدلے پیسے نہیں لیے اور ایک بہت ہی سادہ اور عاجزانہ زندگی گزاری جو عبادت اور تنہائی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ہر نماز کی امامت مسجد میں کرتے اور پھر اپنے حجرے کمرے میں واپس چلے جاتے تاکہ اپنی عبادت جاری رکھ سکے۔ دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور رات کے آخری حصوں میں بھی جاگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ ان کا معمول تھا کیونکہ آپ نے بچپن سے کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اتنی شدت کی عبادت کا اثر یہ تھا کہ آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کی معصومیت اور حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ بس دیکھ کر ہی آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، یہاں تک کہ جب آپ باہر جاتے تو آپ کو اپنا چہرہ رومال سے ڈھانکنا پڑتا۔ اسی دوران آپ حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ اپنے بڑے بھائی محمد حیات سے ملنے ممبئی انڈیا جایا کرتے تھے، جو ایک تاجر اور ڈرائی فروٹس کے کاروبار میں تھے۔ آپ ممبئی میں ایک صوفی بزرگ سید صاحب سے بھی ملاقات کرتے۔ آپ سید صاحب کا تعلق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ آپ سید صاحب بہت ہی خاص شخصیت تھے جو ڈریس میں شرٹ اور پینٹ پہنتے تھے اور ان سے ملنے کے لیے لوگوں کی لمبی لائن لگی رہتی تھی، مگر سید صاحب نے خواجہ خوشحال قبلہ کی روحانیت کو پہچان لیا اور آپ کو خاص اجازت دی کہ آپ سیدھے ان سے مل سکتے ہیں بنا لائن میں لگے ہوئے۔ سید صاحب سے مسلسل ملاقاتوں نے حضرت خواجہ خوشحال قبلہ کے دل میں ایک شدید خواہش اور شوق پیدا کر دیا کہ وہ ایک کامل اور مکمل شیخ تلاش کریں۔ سید صاحب نے ان سے کہا کہ ایک کامل اور مکمل شیخ وہ ہوتا ہے جن کے خلیفہ روشن ضمیر ہوتے ہیں اور انہیں ایسے صرف ایک شیخ کا پتہ ہے جو رامپور یوپی میں رہتے ہیں۔ 1950 کے شروعاتی دور میں حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ کو پتہ چلا کہ جس پاک شخصیت کی تلاش وہ اتنے عرصے سے کر رہے تھے وہ بسوری شریف رامپور یوپی میں ہے۔ جب آپ پہلی بار عظیم سلطان الاولیاء حضرت محمد خواجہ حسن شاہ قبلہ سے ملنے آئے تو شیخ نے آپ کو دیکھا اور کہا، میں تمہاری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ خواجہ خوشحال شاہ قبلہ نے فوراً اپنے آپ کو سلطان الاولیاء کے حضور پیش کیا اور لگ بھگ 22 سال کی عمر میں آپ بیعت ہوئے۔
जब आप पहली बार महफिल समा में शरीक हुए तो आपने देखा कि लोग सूफी कव्वाली सुनकर वस्त में आ रहे हैं। तब आप हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला ने सोचा कि क्या उन्होंने सही फैसला किया है और क्या उन्हें एक ऐसे शेख को चुनना चाहिए था जो ज्यादा इल्म वाले होते। फिर आपने सोचा कि शायद वो गलत जगह आ गए हैं और फैसला किया कि अगली सुबह वो यहाँ से चले जाएंगे। जब ये ख्याल आपके जहन में आया तो आप हजरत मोहम्मद ख्वाजा शहंशाह सरकार किबला ने हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला की तरफ देखा और उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो अभी रात को चले जा सकते हैं। आप हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला ने फौरन माफी मांगी और वहां से न जाने का फैसला किया। फिर आप इस किस्म के मख्फी इल्म और बसीरत के बारे में सोचने लगे, जहां एक शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतने करीब होता है कि दूसरों की ख्यालात तक को महसूस कर लेता है। आप हजरत मोहम्मद हसन शाह किबला को हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला से करीब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ये नौजवान शख्स पहले से ही एक बुलंद रूहानी मकाम तक पहुंच चुका है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ एक बहुत ही आला रूहानी मकाम का हकदार है। हजरत मोहम्मद हसन शाह किबला ने हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला को हुक्म दिया कि वो एक मस्जिद के हुजरे में 40 दिन का रूहानी चिल्ला काटे, जिसमें उन्हें सिर्फ कुछ किशमिश और पानी से अपना रोजा इफ्तार करना होता था। इस रूहानी चिल्ला के दौरान आप हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला को बहुत मर्तबा आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। जब उन्होंने अपने 40 दिन के चिल्ले को मुकम्मल किया तो हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला ने कुछ बचे हुए किशमिश हजरत मोहम्मद हसन शाह किबला को तोहफे के तौर पर पेश किए, जो देखकर हजरत मोहम्मद हसन शाह किबला हैरान रह गए। 40 दिन का चिल्ला मुकम्मल करने के बाद हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला को 1 अप्रैल 1953 को खिलाफत और इजाजत अता हुई, जबकि आप सिर्फ 6 महीने ही अपने शेख के साथ गुजारे थे। उसके बाद हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला बहुत जल्द हजरत मोहम्मद हसन शाह किबला के सबसे पसंदीदा और महबूब खलीफाओं में से एक बन गए। आप हजरत मोहम्मद हसन शाह किबला अक्सर हजरत ख्वाजा हसन शाह किबला को नमाज में इमामत करने और कुरान पाक की तिलावत करने का हुक्म देते। खिलाफत हासिल करने के बाद हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला अपने मुर्शिद की खिदमत में तब तक रहे जब तक आपके मुर्शिद का विसाल नहीं हो गया। उसके बाद आप अपने शेख के नक्शे कदम पर चलने लगे और रूहानी मुजाहिदात में मशगूल रहे। फिर आपने अपनी जिंदगी को एक ऐसे सफर और रूहानी इबादत में डाल दिया जिसमें इतना रोजा रखना, चिल्ला काटना और इबादत करना शामिल था कि आपके जोहद दुनिया से बेरगबती का इस दौर के सूफिज्म में कोई मुकाबला नहीं है। आपने बेशुमार रूहानी चिल्ला काटे जो 40, 60, 90 और 120 दिनों तक के थे। आपने मुसलसल 17 साल तक रोजे रखे और सिर्फ मूंग की दाल का पानी और काली चाय पर गुजारा किया। दिन के वक्त वो 10,000 बार दरूद शरीफ का विर्द करते और रात को अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते, क्योंकि वो बहुत कम सोने के लिए मशहूर थे। इब्तदाई दिनों में वो रोजाना एक बार मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत भी करते थे और हमेशा सर से पांव तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनते थे। कम खाना खाना, इबादत करना, सारी रात जागना और कसरत से दरूद शरीफ का विर्द आपकी पूरी जिंदगी का हिस्सा रहा। यह बात काबिल जिक्र है कि हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला को अपने इब्तदाई रूहानी चिल्लों से ही हजरत शेख मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत साबिर पाक के नाम से मशहूर है, से खास लगाव था। आपका मकाम कलिया शरीफ इंडिया में है। हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला के मुराकबात और रूहानी मिलानातों में हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ गहरी मुशाबिहत मशहूर है। हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला का सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से मशहूर हैं, से भी खास लगाव था। आपने अपनी जिंदगी में इन 2 अजीम बुजुर्गों के मज़ारात पर अक्सर जियारत की। जनवरी 1982 में हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला का निकाह जनाबा नाजिया अफरीदी साहिबा पिरानी हुजूर से हुआ, जो एक इज्जतदार और तालीम याफ्ता खानदान से ताल्लुक रखती हैं। अल्लाह ने उन्हें 5 बेटियों से नवाजा, जो सभी दीनी और दुनियावी तालीम में तालीम याफ्ता हैं। हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला ने मोहम्मदपुर, खटौली, अफगानपुर, मेरठ, मदिकेरी, मैसूर, कर्नाटका और इंडिया के कई और मकामात पर रूहानी चिल्ला काटे, लेकिन उनके ज्यादातर रूहानी चिल्लागाह शरीफ में हुई, जो बिहारगढ़, मोरना, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया में है। जब आप हजरत ख्वाजा खुशहाल शाह किबला पहली बार इस मकाम पर पहुंचे थे तो ये एक जंगली इलाका था, लेकिन बाद में आपके मुरीदों के जरिए 2000 में इसे एक बेहतरीन और अजीम खानकाह में तब्दील कर दिया गया।
آپ کے مرید اکثر چلاگاہ شریف آتے تھے تاکہ آپ کی نصیحت اور روحانی برکات حاصل کر سکے۔ آپ کے مرید کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کے ہر کونے میں رہتے ہیں۔ 18 رجب 1438 ہجری انگریزی کیلنڈر کے مطابق 16 اپریل 2017 دن اتوار کو تہجد کے وقت آپ نے اس دنیا فانی سے رخصت کیا، جنہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزاری تاکہ خدا کی محبت حاصل کی جا سکے۔ آپ کا مزار اقدس چلاگاہ شریف میں ہے اور آج بھی ہزاروں لوگ آپ کے مزار مبارک پر آ کر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے آپ کے مرید سالانہ عرس مبارک میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں، جو بڑے جوش اور خروش اور محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے تاکہ اس دور کے عظیم صوفیاء کرام کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت فیض العارفین علامہ غلام آصف میاں قبلہ نے اپنی کتاب چراغ ابوالعلائی میں اپنے پیر بھائی حضرت مولانا صوفی خوشحال شاہ قبلہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ مولانا محمد خوشحال شاہ قبلہ کے اخلاص، روحانی جدوجہد، چلہ کشی، جوہد اور تقوی کا حالیہ دور کے چند ہی اولیاء سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے سجادہ نشین حضرت صوفی جواد احمد خوشحالی ہیں۔ آپ کے دادا محمد حسین 1970 کے دوران بیعت ہوئے اور بعد میں خلیفہ بن گئے۔ حضرت صوفی جواد احمد کے دادا دادی اور والدین جو میسور اور منڈیا کرناٹکا کے شہروں سے ہیں، آپ خواجہ خوشحال شاہ قبلہ کی زندگی کے آخری وقت تک خدمت کی۔ حضرت صوفی جواد احمد کو خواجہ خوشحال شاہ قبلہ نے چھوٹی عمر سے ہی چنا اور اس کے کئی نشان ہیں جو گننا مشکل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خواجہ خوشحال قبلہ نے ان کا نام ان کے پیدائشی سے پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ خواجہ خوشحال شاہ قبلہ نے حضرت صوفی جواد احمد کو 19 سال کی عمر میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں گفتگو کی کہ جب وہ 22 سال کے ہوں گے تو انہیں خلافت دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت صوفی جواد احمد کو خلافت اور اجازت اسی عمر میں ملے جس عمر میں وہ اپنے شیخ حضرت محمد حسن شاہ قبلہ سے حاصل کی تھی۔ خواجہ خوشحال شاہ قبلہ نے اس بات کا خیال رکھا کہ حضرت صوفی جواد احمد کو 2009 میں 22 سال کی عمر میں خلافت دی جائے۔ بعد میں انہوں نے ان کی شادی اپنی دوسری بڑی بیٹی سے کر دی۔ اب دربار عالیہ خوشحالیہ کے معاملات حضرت صوفی جواد احمد خوشحالی کے روحانی رہنمائی میں چل رہے ہیں، جو حضرت خواجہ خوشحال شاہ قبلہ کے نقش قدم پر ہیں۔ آپ کے مشہور الفاظ: میں اکیلا ہی چلتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، منزلیں دیتی رہی دھوکہ مگر چلنے والے پھر بھی چلتے ہی رہے۔